اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نیم، بھی آپ کا اردو کا پیپر ہے، تو اس کو میں جو ہے وہ اس کے آپشن تو لگیں گے، لیکن جو چیز آپ کو اس میں سمجھانے والی ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو سیکشن الف ہے، تو یہ 4 جو ہے وہ آپشن دیے ہوتے ہیں، اے بی سی اور ڈی، تو آپ نے صحیح کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سلمہ کی درج ذیل میں سے جملہ اسمیہ کی نشاندہی کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جملہ اسمیہ کی بارے میں بتاتے کہ جملہ اسمیہ کہتے کسے ہم؟ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی میری بات؟ کہ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے آپشن جو ہیں وہ 4 دیے ہوئے ہیں۔ سلمہ کی گڑیا چھوٹی ہے، سلمہ کی گڑیا گاتی ہے، سلمہ کی گڑیا سوتی ہے، سلمہ کی گڑیا جو ہے وہ بولتی ہے۔ اب اس میں سب میں دیکھیں کہ گاتی ہے یہ بھی فعل ہے، بولتی ہے وہ بھی فعل میں آ جاتا ہے، سوتی ہے وہ بھی فعل میں آ جاتا ہے۔ جو پہلا جو آپشن ہے وہ درست ہے، یعنی سلمہ جو ہے، سلمہ اور گڑیا یہ دونوں اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ مسند اور مسند ہے دونوں اسم ہو۔ نمبر 2 پہ ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ جو ہے ہم نے پانی کو برف سے تشبیہ دی ہے۔ اب اس میں کنایہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے اور مجاز مرسل ہے، لیکن درست جو ہے وہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ کی روح سے استعارہ کی لغوی میں نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے ادھار لینا۔ اب اس میں اور بھی ہیں 3 آپشن ہیں، لیکن ادھار لینا جو ہے وہ درست آپشن ہے۔ نمبر جو ہے 4 پہ ہے شعر کی ایک سطر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرے جب ہوتے ہیں تو وہ شعر بنتا ہے، اور جب ایک مصرع ہوتا ہے تو اس کو جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو سطر کہتے ہیں، سطر بھی کہتے ہیں اور مصرع بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے اشعار میں ہم آواز کو کہا جاتا ہے، قافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف جو ہے قافیے کے بعد آتا ہے، مقطع جو ہے آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اور مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونا، اور جو غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اب آنکھیں بچھانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آنکھیں بچھانا جو ہے وہ محاورہ ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ درج ذیل میں سے روزمرہ ہے ڈیش۔ اب اس میں آگے آپ دیکھیں تو آپشن 4 دیے ہوئے ہیں۔ اب پہلا ہے آسمان سر پر اٹھانا، یہ بھی غلط ہے۔ آسمان کے تارے توڑنا، یہ بھی غلط ہے۔ آسمان پر چڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ جو صحیح ہے وہ ہے آج آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ روزمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے نمبر 8 پہ ہے درج ذیل میں سے مرکب ناقص کی مثال دیں۔ اب ناقص ہے یہ آپ سمجھیں کہ جس میں کوئی نقص پڑا ہوا ہے یا غلطی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو مرکب کی تعریف ہے کہ چند الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جس کا جو بامعنی ہو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ٹھنڈا موسم جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی واضح بات نہیں، آج موسم ٹھنڈا تھا، کل تھا، پرسوں تھا، کیا تھا، کچھ بھی، صرف ٹھنڈا موسم لکھا ہوا تو یہ مرکب ناقص ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ایسی نظم جس میں کسی شخصیت بادشاہ کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلے نمبر پہ 10 پہ ہے وہ ہے وہ سادہ زبان بیان جو ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ بیان کہلاتا ہے، ادبی بیان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحافی ہوتا ہے جو صحافت کرتا ہے، اخبار بھی لکھتا ہے۔ دفتری ہوتا ہے وہ جو کسی دفتر سے تعلق رکھتا ہے، اور قانونی وہ ہوتا ہے جو کسی عدالت وغیرہ سے جس میں کوئی آئین کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے 11 آئین پاکستان کی روح سے جملہ ہے، یہ قانونی جملہ ہے، یعنی آئین جو ہے قانون ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد ہے جملے کے اجزاء ہوتے ہیں، 2 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے بعد 13 نمبر پہ درج ذیل جملوں میں سے ذومعنی الفاظ تلاش کریں۔ اب دیکھیں جوک تک جوک 2 بار ہے، اسلام میں لوگ شامل ہوئے، شام سے پہلے وہ شام پہنچ گیا۔ اب یہ جو ہے ذومعنی ہے، شام سے پہلے یعنی مغرب کا وقت ہونے سے پہلے ہی وہ شام ملک پہنچ گیا۔ یہ پہلے میں شام جو ہے وقت کے لیے، اور دوسرا جو شام ہے وہ ملک شام کے لیے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ 14 پہ ہے درج ذیل میں سے جملہ فعلیہ کی
نشاندہی کریں۔ پہلے جملہ فعلیہ کی تعریف سن لیں۔ ایسا جملہ جس میں فاعل اور فعل موجود ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، سرخ رنگ کی گاڑی ہے اکبر کے پاس، اکبر کی گاڑی نہیں ہے، اکبر کی گاڑی خوبصورت ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اکبر نے گاڑی چلائی۔ اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور چلانا کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ فعل ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے میرا گھوڑا اچھا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کیا چیز درست ہے؟ تو یہ مرکب اتہام ہے، یعنی ایسا مرکب جس سے جب آپ بات کریں تو دوسرے بندے کو وہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے تو اس کو مرکب اتہام کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان پر غور کر لیں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے کہیں تو میں دوبارہ وہ کروا دوں گی۔